آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر مکمل اردو لغت کا واحد چینل۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنا 8واں ویڈیو۔ ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے ابتر۔ ابتر کا ایک معنی آپ نے 7ویں ویڈیو کے آخر میں سنا تھا۔ ابتر کا دوسرا معنی ہے دم بریدہ، لا ولد، یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، اور جس کی دم کٹی ہوئی ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے سورہ کوثر میں، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے اولاد ہونے کے معنی میں۔ ہمارا اگلا لفظ ہے ابتسام۔ ابتسام ابتسام کا مطلب ہے مسکراہٹ، شگفتگی، کھلنا۔ اور اگلا لفظ ہے ابتغاء۔ ابتغاء ابتغاء کا معنی ہے طلب، خواہش۔ اسی طریقے سے ابتغاء منصب کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو عہدے کی خواہش رکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ابتغاء منصب میں مبتلا ہے۔ ابتغاء عبث، ابتغاء عبث کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کسی ایسی خواہش کے بارے میں جو انتہائی بے جا ہو۔ اگلا لفظ ہے ابتکار۔ ابتکار ابتکار کا معنی ہے ایجاد، اختراع، ابداع، نئی بات نکالنا، نئی طرح ڈالنا۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے ابتلا۔ ابتلا عام طور پر استعمال ہونے والے الفاظ میں ہے اور اس کا معنی ہے بلا میں گھر جانا، مصیبت، آزمائش۔ اسی طریقے سے اس سے بنی ہوئی تراکیب ابتلاء ناگہانی اور ابتلائی دور وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے ابتہاج۔ ابتہاج ابتہاج کا مطلب بھی وہی ہے تقریباً جو ابتسام کا ہے۔ اس کا معنی تھا مسکراہٹ، اور ابتہاج کا معنی ہے خوشی، مسرت، لطف اندوزی۔ اور اسی سے بنا ہے ابتہاجیہ، یعنی خوشگوار۔ ایسی کہانی جس کا انجام خوشگوار ہو ہم کہتے ہیں یہ ابتہاجیہ کہانی ہے، جسے آپ انگریزی میں کامیڈی بھی کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کے لیے تربیہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ابتحال۔ ابتحال ابتحال کا معنی ہے گریہ ندامت، عفو و درگزر کے لیے گڑ گڑانا۔ یعنی جب کوئی انسان اپنے رب کے حضور میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے ابتحال کیا ہے۔ جی ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آج آپ نے بہت سے دلچسپ الفاظ کے تلفظات اور معنی سیکھ لیے ہوں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ تعاون کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اس پہ مثبت کامنٹ بھی کیجئے، اور چینل کی سبسکرپشن پر ہمدردانہ غور بھی فرمائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔